گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی۔ منقول ہے کہ قیامت کے روز ایک کری صورت بڑھیا جس کی آنکھیں نیلی ہوں گی، لمبے لمبے دانت اس کے باہر نکلے ہوئے ہوں گے، نہایت ہی وحشت ناک اس کی شکل ہوگی، پیش کی جائے گی، جس کو دیکھ کر بندہ ایک دم ڈر جائے گا اور اس کو وحشت ہوگی، اور وہ گھبرا کر کہے گا دور ہو، تو کون بلا ہے؟ وہ بڑھیا کہے گی کہ اب تو مجھ سے یہی کہے گا کہ دور ہو، لیکن تو مجھے بھول گیا، میں تیری وہی پسندیدہ دنیا ہوں جس کے حصول کی خاطر تو قتل و غارت گری کا بازار گرم کرتا رہا، اسی کی خاطر تو نے رشتے داریاں کاٹی، بغض و حسد اور عناد اپنے بھائیوں سے کرتا رہا، اور کان کھول کے سن لے کہ میں وہی دنیا ہوں کہ جس کی محبت میں گرفتار ہو کر تو اس کے دھوکے میں پڑ چکا تھا۔ وہ یہ بیان دے گی، پھر اس بڑھیا کو پکڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، وہ چلانے لگے گی، واویلا مچائے گی اور کہے گی کہ یا اللہ، جنہوں نے اپنی زندگی میں مجھ سے دل لگایا، مجھ سے جو محبت کرتے تھے، ان میرے عاشقوں اور میرے محبوں کو بھی میرے پاس بھیج دیں۔ چنانچہ جو لوگ دنیا پر فریفتہ اور شیفتہ تھے اور دنیا کی محبت کی وجہ سے دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو کر، بدمست ہو کر، جو اللہ رسول کو بھلا بیٹھے تھے، سنتوں کو بھلا بیٹھے تھے، ان کو بھی پکڑ پکڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا اسی دنیا کے پیچھے۔ اے میرے بھائیوں، آپ خود اندازہ لگائیے کہ جس دنیا کو ہم آج بنی سنوری دیکھتے ہیں، جس کو خوش شکل دیکھتے ہیں، جو دل فریب نظر آ رہی ہے، یہ یقین مانیے کہ دھوکہ ہے اور تمام خطاؤں کی جڑ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دنیا کی محبت جو ہے یہ تمام خطاؤں کی جڑ ہے۔ دیکھیے، اسی کی محبت کی وجہ سے، دنیا کی محبت کی وجہ سے بندہ جھوٹ بولتا ہے، دنیا کی محبت کی وجہ سے بندہ چوری کرتا ہے، دنیا کی محبت کی وجہ سے انسان ڈاکہ ڈالتا ہے، دنیا ہی کی محبت کی وجہ سے انسان ملاوٹ کرتا ہے، دنیا ہی کی محبت کی وجہ سے انسان کسی کا جیب کاٹتا ہے، دنیا ہی کی محبت کی وجہ سے کسی کی دکان لوٹتا ہے، کسی کا گھر جلاتا ہے، کسی پر پتھراؤ کرتا ہے، اسی دنیا کی محبت کی وجہ سے آئے دن ڈاکو لوگوں کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں اور پھر کئی لاکھ کا مطالبہ کرتے ہیں، صرف دنیا کی محبت کی وجہ سے۔ لیکن یہ دنیا کسی کے کام آئی ہو تو کوئی بتا دے۔ حضرت سیدنا احمد بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا پیارا ارشاد فرما گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ زمین دو شخصوں پر تعجب کرتی ہے، بہت تعجب کرتی ہے، دو قسم کے شخصوں پر۔ ایک وہ شخص جس پر زمین تعجب کرتی ہے، وہ کہ جو نرم بستر پر سوتا ہے، حالانکہ سب گدے لوگ پر سوتے ہیں، جو نرم بستر پر سوتا ہے اس پر زمین تعجب کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اے انسان، مجھے تجھ پر تعجب ہے کہ تو نرم بستر پر غفلت کی نیند سویا ہوا ہے، حالانکہ یاد رکھ ان قریب تو میرے اندر آئے گا، میرے اندر تیرے لیے کوئی بستر نہیں بچھایا جائے گا، میت کے لیے کوئی بستر نہیں بچھایا جاتا، میرے اندر تو بغیر بستر کے خستہ حال پڑا رہے گا۔ دوسرا زمین اس شخص پر تعجب کر کے کہتی ہے، اور وہ شخص وہ ہے کہ جو قطع زمین کے لیے، انہیں پلاٹ کے لیے دوسروں سے جھگڑا کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے، اس کو کہتی ہے کہ اے شخص، مجھے تجھ پر تعجب ہے، تو ان لوگوں کو نہیں دیکھتا جو تجھ سے پہلے اسی پلاٹ پر قبضہ کیے ہوئے تھے، اسی پلاٹ کی خاطر لڑائی کرتے تھے، جھگڑا کرتے تھے، خون بہاتے تھے، اور پھر ان لوگوں نے واقعی اس زمین کے ٹکڑے پر قبضہ کیا بھی تھا، لیکن تو غور کر کہ اب وہ لوگ کہاں ہیں، ان کو قیام حاصل نہ ہوا، ان کو دوام حاصل نہ ہوا، وہ اس زمین کے ٹکڑے کو ایسا ہی چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے۔ تو اے میرے بھائیوں، خوب غور کیجئے، غور کرتے چلے جائیے، جو میں عرض کر رہا ہوں اس کو دل کے کانوں سے سنتے چلے جائیے کہ جس دنیا سے ہم دل لگا بیٹھے ہیں، جس دنیا سے محبت ہم کیے جا رہے ہیں، اس میں وفا نہیں ہے۔ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ ہم لوگ قبرستان میں گئے. مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے قبرستان والوں کو سلام کیا اور فرمایا اے قبر والو تم اپنے حالات بتاؤ گے یا ہم بتائیں؟ تو ایک قبر سے کراتی ہوئی آواز آئی وعلیکم السلام. اور پھر کوئی کہنے والا یہ کہہ رہا تھا یا علی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ ارشاد فرمائیے کہ اس دنیا سے جس میں اس وقت آپ موجود ہیں ہمارے چلے جانے کے بعد اس دنیا میں کیا ہوا؟ تو مولا مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرمانے لگے اے قبر والو سن لو، تمہارے مرنے کے بعد تمہاری بیویوں نے عدت گزارنے کے بعد دوسروں سے شادیاں کر لی ہیں، تمہیں بھول گئی، تمہارا خون پسینے کا کمایا ہوا مال لوگوں نے مل بانٹ کر کھا لیا ہے، تمہاری اولاد یتیموں میں شامل ہو گئی، جس بلڈنگ کو تم نے نہایت ہی مضبوط و مستحکم بنایا تھا، ہر طرح کے سامان طرف سے سجایا تھا، اس مکان پر آج تمہارے دشمن قابض ہو چکے. یہ سن کر پھر ایک کراتی ہوئی آواز قبر سے سنائی دینے لگی اور کوئی میت یہ کہہ رہی تھی ہمارے کفن تار تار ہو گئے، ہمارے بال جھڑ کر بکھر گئے، ہمارے کھالیں ریزہ ریزہ ہو گئی، ہماری آنکھیں ابل کر رخساروں پر آ گئی اور ہمارے رتنوں میں پیپ بہ رہی ہے. ہم نے جو کچھ آگے بھیجا اس کو پایا اور جو پیچھے چھوڑا اس میں نقصان ہوا. ہم نے جو عمل کیے ہم اسی کے ممنون کرم ہیں. اے میرے بھائیوں، اے دنیا کی محبت میں گم رہنے والوں، اپنی زندگی کا مقصد صرف اعلیٰ ڈگریاں حاصل کرنا اور خوب مال کمانا سمجھ بیٹھے ہو؟ غور سے سن لو، جس دنیا کو کمانے کے پیچھے تم آج مٹھیاں بند کر کے بھاگے جا رہے ہو، جس دنیا کے حصول کی خاطر، جس مال کو کمانے کی خاطر نہ جھوٹ دیکھتے ہو، نہ سچ دیکھتے ہو، نہ حلال کو دیکھتے ہو، نہ حرام کو دیکھتے ہو، نہ کسی کے حق کے غصب کرتے ہوئے تم ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہو. اے میرے بھائیوں، خوب کماتے ہو، خوب مال جمع کرتے ہو، ایک دکان ہے تو دوسری دکان بناتے ہو، ایک کارخانہ ہے تو دوسرے کی بنیاد رکھتے ہو. آدھی رات تمہاری خواہش ہوتی ہے کہ مجھے 5 لاکھ کا بانڈ مل جائے، میرے پاس 56 کروڑ کی سوائی ہاتھ لگ جائے. خوب دولت کی تمنا کرتے ہو، لمبے لمبے بڑے بڑے پروجیکٹ تم تیار کرتے ہو. آؤ اللہ تبارک و تعالی کیا فرما رہا ہے، اللہ کا کلام تمہیں سناتا ہوں. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی پارہ عامہ میں ارشاد فرماتا ہے. میں قرآن کی ایک مشہور سورہ تکاثر آپ کو سناتا ہوں اور ترجمہ میرے آقا نعمت امام اہل سنت پروانہ شمع بزم رسالت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے ترجمہ قرآن کنز الایمان سے پیش کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ جل جلالہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین. تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا. ہاں جلد جان جاؤ گے، پھر ہاں جلد جان جاؤ گے. ہاں اگر یقین کا جاننا جانتے تو مال کی محبت نہ رکھتے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہماری اصلاح فرمائے. میری لگا
نیا میری لگا یا رب، نفس و شیطان ہو گئے غالب، نفس و شیطان ہو گئے غالب، نفس و شیطان ہو گئے غالب، ان کے چنگل سے تو چھڑا یا رب، ان کے چنگل سے تو چھڑا یا رب، گناہوں سے مجھ کو بچا